الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، آج کے اس پررونق مجلس میں آپ کے سامنے ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اور تاریخی حقائق کی روشنی میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ موضوع سخن ہے اہل سنت کی قربانیاں، فلسطین کی آزادی میں اہل سنت کی کیا قربانیاں ہیں اور اس کے پیچھے کیا پروپیگنڈا ہے۔ محترم ساتھیوں، فلسطین کا قضیہ یہ ایک دینی قضیہ ہے، اسلامی ایشو ہے۔ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر مسجد اقصی کا ذکر ہے اور اس کی پوری تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک بہت بڑا معجزہ عطا کیا گیا تھا اسراء اور معراج کی شکل میں، اس کا ایک حصہ جس کو اسراء کہتے ہیں، یہ راتوں رات لے جانا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے، مکہ سے بیت المقدس مسجد اقصی تک لے جایا گیا، یہی اسراء ہے۔ اس کے بعد وہاں سے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا، ساتوں آسمان کے اوپر۔ اسراء اور معراج کا پورا واقعہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے روح اور بدن کے ساتھ بیت المقدس گئے، اور پھر اسی طرح سے روح اور بدن کے ساتھ باقاعدہ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین کے پاس گئے، اور اللہ رب العالمین نے آپ سے گفتگو کی۔ یہ الگ بات ہے کہ قریب پہنچنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، جو کہ صحیح حدیثوں کی روشنی میں ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو دیکھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے صحیح مسلک کے مطابق کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ آنکھیں کسی کو نہیں ملی ہیں جو اللہ رب العالمین کا احاطہ کر سکے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ رب العالمین کو انسانی نگاہیں احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین کے اندر اللہ رب العالمین کے دیکھنے کا مطالبہ کیا تو ایک تجلی ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے پہاڑ پر، اور وہاں پر قرآن کے اندر آیا ہے لن ترانی، کہ مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو دنیا کے اندر دیکھا نہیں جا سکتا ہے، البتہ آخرت میں کفار کو چھوڑ کر کے، مشرکین کو چھوڑ کر کے، منافقین کو چھوڑ کر کے، کفار و مشرکین اور منافقین کو چھوڑ کے جو اہل ایمان ہوں گے وہ میدان محشر میں دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے جنت میں دیکھیں گے وہاں پر۔ اور یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری وغیرہ حدیثوں کے اندر وارد ہوا ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوگی اور سب سے بڑا انعام ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ دنیا میں دیکھ سکتے نہ آخرت میں دیکھ سکتے، جیسے کہ معتزلہ وغیرہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دیکھا تھا، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو دیکھا تھا، تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان کافی ہے ان لوگوں کو جھٹلانے کے لیے۔ اور باقاعدہ صحابہ کرام نے پوچھا، جب اللہ کے رسول نے بتلایا کہ اللہ کے پاس، اور سورہ نجم میں باقاعدہ ذکر ہے
کہ ایک کمان کے قریب باقاعدہ تھے اللہ سے اور بغیر ترجمان کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، تو ظاہر سی بات صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا آپ نے رب کو دیکھا اپنے؟ کا نور انا یورا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نور ہے، اسے کہاں دیکھا جا سکتا ہے، یعنی انکار ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ اور ابن عباس کی ایک روایت ہے جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا ہوگا، تو وہاں یہ ہے کہ اپنے دل سے دیکھا، لوگ اس کی یہی بات کرتے ہیں، یعنی اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ نگاہوں سے باقاعدہ انکار ہے قرآن کے اندر، لا تدرکوا الابصار۔ تو بہرحال یہ اسراء اور معراج کے تعلق سے ایک بات تھی، اور اس پہ اختلاف ہے، تو یہ اسلامی عقیدہ ہے جس کو صحیح طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آخرت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو یہ دونوں عقیدہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا جو صحیح عقیدہ ہے کہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، البتہ آخرت میں دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک نعمت کے طور پر اہل ایمان دیکھیں گے۔ تو یہاں جو فلسطین یعنی مسجد اقصیٰ کی وجہ سے فلسطین کی جو حیثیت ہے شریعت کے اندر، اور اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، جو بھی ہے، وہ مسجد اقصیٰ کی وجہ سے ہے۔ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے ارد گرد ہم نے زمینوں کو بابرکت بنایا ہے، وہ نبیوں کی سرزمین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، کہ آدمی ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے صرف 3 جگہوں پر 3 مسجدوں کی طرف سفر کر کے جا سکتا ہے۔ وہ کون کون سی مسجدیں ہیں؟ ایک مسجد حرام ہے، اور دوسرا مسجد نبوی ہے، اور تیسرا مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ 3 جگہوں پر ثواب کی نیت سے آدمی باقاعدہ سفر کر کے جا سکتا ہے، ثواب کی نیت سے۔ اس کے علاوہ اور کہیں کسی جگہ کوئی مسجد ہو، کوئی شہر ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی قبر ہو، کہیں پر ہم مدینہ بھی جاتے ہیں مسجد نبوی کی نیت کر کے کہ وہاں ہمیں نماز پڑھنا ہے اجر و ثواب کی خاطر، اور جب وہاں جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، بقی میں جو صحابہ کی قبریں ہیں اس کی بھی زیارت ہو جاتی ہے، اور احد میں جو شہداء وہاں پہ مدفون ہیں ان کی بھی زیارت ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ جانے کے بعد ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی یہاں سے نیت کر کے جاتا ہے باقاعدہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یا بقی کے اندر جو صحابہ مدفون ہیں ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ صحیح نہیں ہوا سفر، یہ سفر معصیت ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے۔ مسجد نبوی کی نیت کر کے جا سکتے ہیں ثواب اور اجر کی خاطر، کیوں آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں کے اندر ان 3 مسجدوں کے لیے باقاعدہ ثواب کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ یہاں آپ اتنا نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ مسجد حرام کے بارے میں ہے کہ 1,00,000 گنا وہاں پر ثواب زیادہ ملتا ہے، کسی مسجد کے بارے میں نہیں، کہیں کے لیے نہیں ہے۔ صلاۃ فی مسجدی ھذا 1000 صلاۃ الا فی المسجد الحرام فإن الصلاۃ فیہا 100,000 صلاۃ، میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی کے اندر 1000 برابر ثواب ملتا ہے ایک نماز پڑھنے کا، ایک وقت نہیں، صلاتن کا لفظ ہے یعنی ایک نماز، وہ کوئی بھی ایک نماز ہو، نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو، تو ایک نماز کا ثواب 1000 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، جو عام طور سے لوگوں میں رائج ہے اہل حدیثوں کے علاوہ، اہل حدیث ہیں ہی کتنے، اکثریت جو ہے غیر اہل حدیثوں کی ہے، تو غیر اہل حدیثوں کے یہاں عام طور سے جو رائج ہے اس کو بھی واضح کر دوں، 50,000، کہ مسجد نبوی میں 50,000 گنا زیادہ ثواب ہے۔ تو ایک روایت ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے، جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، جو صحیح اور مستند روایت ہے، وہ 1000 کی روایت ہے کہ 1000 گنا زیادہ ثواب ہے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا، اور مسجد حرام کے اندر 1,00,000 گنا، وہاں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ لوگ جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، تو دوسرے کام کرتے ہیں، طواف کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور جو ہے تلاوت کرنے میں لگ جاتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرنے میں یا دوسروں کے نام پہ عمرہ کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور یہ مسجد عائشہ بغل میں وہیں سے گھوم پھر کر کے آتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ مکہ کے اندر جاتے ہیں
اجر و ثواب کی نیت سے چاہیں حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں تو وہاں اجر و ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں، اور جائز ہے یہ سفر کرنا مسجد حرام کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے۔ اب وہاں اجر و ثواب کس چیز میں ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں اجر و ثواب کے لیے، تو کس چیز میں اجر و ثواب ہمیں زیادہ مل سکتا ہے۔ لوگ بڑے بڑے مقاصد لے کے جاتے ہیں، تمہاری طرف سے عمرہ، تمہاری طرف سے، تمہاری طرف سے، پورے گھر بار کی طرف سے، اور کہاں سے ہوئی مسجد عائشہ ہے بغل میں، وہاں سے گھوم گھوم کر کے آتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اجر و ثواب جو ہے وہ نماز پڑھنے میں ہے، عبادت کرنے میں ہے حدیث کے اندر، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بتائی گئی ہے، اور باقی چیزیں نارمل ہیں۔ زیادہ اجر و ثواب آپ کو ملے گا وہاں پر آپ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں گے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا زیادہ نہیں بتایا گیا ہے۔ اور جیسے دوسری مسجدوں میں یا دوسری جگہوں پہ چاہے آپ قرآن کی تلاوت کریں یا دعا اذکار پڑھیں یا اور جو عبادت کی دوسری قسمیں ہیں، صدقہ و خیرات کریں اور سب، تو وہی ثواب آپ کو ملے گا جیسے آپ یہاں کر رہے ہیں ویسے وہاں ملے گا۔ کس چیز کا ثواب وہاں زیادہ ملے گا؟ آپ کو موقع ملا ہے تو آپ کم سے کم دیکھیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا استقلال کریں، استحصال کریں کہ ہم یہاں آئیں تو ہم زیادہ سے زیادہ ثواب لے کے جائیں۔ تو ایک چیز تو یہ کہ جو حج کے آداب ہیں اس کو آدمی بروئے کار لائے، اور یہ سوچے کہ ہمارا حج مقبول ہو جائے، کیونکہ اگر مقبول ہو گیا تو اس کے جو آداب ہیں اس پہ عمل کرے، وہ یعنی حلال کمائی جو ہو اس کے پیسے سے وہ جائے اور وہاں پہ کوئی غلط کام نہ کرے، اپنے دل میں کوئی غلط خیال نہ لائے، گناہ یا اور دوسرے فساد اور کوئی دوسری کوئی بھی چیز ہو کسی طرح کی، خاص طور سے شرک اور بدعت۔ سب سے بڑا فساد شرک ہے، کوئی شرکی اعمال نہ کرے، کوئی بدعتی عمل نہ وہاں کرے، یا اسی طریقے سے کوئی گناہ نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، جو بھی ہے تو وہاں پہ جائے صرف عبادت کے مقصد سے۔ پہلی چیز یہ خیال کرے کہ اس کا مال جو ہے وہ حلال ہو جس پیسے سے وہ جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں جا کر کے کوئی فساد نہ کرے، کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کسی بندے کو تکلیف نہ دے، یہ سب فساد ہے۔ تو کوئی فساد وہاں نہ کرے۔ فساد کسے کہتے ہیں؟ بگاڑ کو کہتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا حج جو ہے فاسد ہو جائے، بگاڑ کا شکار ہو جائے۔ ان تمام فساد سے اگر وہ پاک رہے گا تو پھر اس کا حج مقبول ہو جائے گا۔ اور اس کا کیا حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے، اگر جس کا حج مقبول ہو گیا تو پھر وہ ویسے ہی پاک ہو جائے گا جیسے ایک معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کا معصوم رہتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ویسے اس کی حالت ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا کہ ہم وہ کون سے آداب ہیں اس کے لیے کہ ان کو انجام دیں کہ ہمارا حج جو ہے صحیح ہو جائے، مقبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو حدیث ہے کہ وہاں پر 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، کس چیز کا؟ طواف کرنے کا؟ نہیں، نماز پڑھنے کا۔ نماز کے لیے آیا اور کسی کے لیے نہیں آیا، تو زیادہ سے زیادہ وہاں پر نماز پڑھی جائے۔ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم وہاں پر نماز پڑھیں۔ یہ وقت کا استقلال ہے۔ آپ دیکھیں، ایک وقت کی نماز پڑھیں گے، ایک نماز پڑھیں گے، 1,00,000 آپ نماز پڑھ کے دکھائیں کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ ایک نماز جو ہے 4-5 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت والی یا 4 رکعت والی آپ 5 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، وہ 1,00,000 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ اگر آپ وہاں رہ کر کے 10 دن آپ سینکڑوں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کو 1,00,000 سے جو ہے ملٹیپلائی کر دیجیے، کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ تو جو اہم چیز ہے اس کا آدمی دھیان دے۔ ایسے ہی مدینہ کے اندر بھی نماز ہی پڑھنے کا ثواب بتایا گیا ہے، اس کے علاوہ قبروں کی زیارت یا اور کسی چیز کا ثواب نہیں بتایا گیا، نماز پڑھنے کا ثواب بتایا گیا ہے، اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ مسجد کے اندر کوئی بھی مسجد ہے، مسجدوں کی اہمیت جو ہے آپ نماز کے لیے بتایا گیا کہ آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو 27 گنا آپ کو زیادہ ثواب مل رہا ہے،
بنسبت اس کے جو الگ سے نماز پڑھ رہا ہے، گھر پہ پڑھ رہا ہے، کہیں پڑھ رہا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بتائے گا، کوئی بھی مسجد ہو، 27 گنا زیادہ۔ یہ نارمل عام مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو مسجد نبوی اور اسی طرح سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہے الگ سے ایک حدیث ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 500 گنا ثواب وہاں پر زیادہ ملتا ہے مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے کا۔ اور مسجد اقصیٰ کی پوری تاریخ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بنایا تھا۔ اس وقت جو ہے بنو اسرائیل تھے، جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں، ان کی حکومت تھی، شاندار حکومت تھی، بادشاہت تھی ان کے پاس۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بادشاہت عطا کی تھی حضرت سلیمان کے زمانے میں، حضرت داؤد کے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے جتلایا ہے کہ ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی قرآن کے اندر۔ اور ایک دوسری جگہ ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے۔ حضرت سلیمان نے باقاعدہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دے کہ ویسی بادشاہت تو کسی کو نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی۔ آپ دیکھیں یہ بادشاہت کا تصور کیا ہے، قرآن سے ہمیں مل رہا ہے۔ بادشاہت کا تصور قرآن سے ہمیں کیسا مل رہا ہے؟ یعنی بطور احسان کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی قوم کو عطا کرے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور ایک نبی جو ہے دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسی بادشاہت عطا کر دے کہ ویسی اور کسی کو نہ ملے۔ تو آپ جانتے ہیں کتنی بڑی بادشاہت تھی، چرند پرند حیوانات جنات سب لوگ جو ہے آپ کے تابع تھے۔ ہوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا، بہت بڑی بادشاہت تھی۔ آج جو ہے بادشاہت کی لوگ جو ہے مذمت بیان کرتے ہیں، ایسا اور ویسا اور ویسا۔ آپ بتائیں جو ہے خلافت راشدہ کے بعد امت کے اندر بادشاہت ہی رہی ہے آج تک۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ روافظ کا پروپیگنڈا ہے، ٹوٹل یہ شیعوں کا پروپیگنڈا ہے۔ اور انہی روافظ کا جو شیعوں کا پروپیگنڈا ہے، بادشاہت کی برائی اور مذمت جو کی جاتی ہے، ملوکیت کی جو مذمت کی جاتی ہے، انہی شیعوں اور روافظ کے پروپیگنڈوں کو سنی کے بھیس میں بہت سارے لوگ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں خلافت راشدہ کے بعد آج تک ٹوٹل کیا تھی؟ بادشاہت تھی۔ کسی نے شیعوں کے علاوہ اور موجودہ دور میں جو شیعوں کے روافظ کے جو دم چھلنے فکری اعتبار سے ان کے ہم شریک ہیں، ہم پلہ ہیں، اور ٹوٹل انہی کے ایجنڈوں کو عالم اسلام کے اندر پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، بڑے بڑے علماء، ائمہ، فقہا، محدثین، مفسرین، مورخین بڑے بڑے گزرے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ آپ دکھائیے کسی نے بادشاہت کی مذمت کی ہو۔ قرآن جب تعریف کر رہا ہے بادشاہت کی بطور نعمت اور احسان کے پیش کر رہا ہے، ایک نبی جو ہے دعا کر رہا ہے۔ بنو اسرائیل میں لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو ایک بادشاہ عطا کر دے تاکہ ہم اسے اپنا قائد اور رہنما بنا کر کے تیری راہ میں جہاد کریں۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے لیے ایک بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے بادشاہ تھے، جگہ جگہ حبشہ کا بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ ہے، ایران کا بادشاہ ہے، عرب کے اندر جگہ جگہ عمارتیں تھیں، بادشاہتیں قائم تھیں۔ آپ نے سب کے پاس خطوط بھیجے، اسلام کی دعوت، کہیں پر کسی بادشاہ کی یا بادشاہت کی یا عمارت کی آپ نے کہیں پر مذمت کی ہے؟ کہیں نہیں۔ آج بھی وہ خطوط محفوظ ہیں۔ آپ نے صاف صاف لکھا اسلام لے آؤ، صحیح سالم رہو گے۔ اور بعض رسالوں میں خطوط میں تو یہ بھی واضح ہے کہ جیسے ہو ویسے تمہیں باقی رکھا جائے گا۔ ہماری طرف سے محصلین جائیں گے، زکوٰۃ وصول کرنے والے، اور ائمہ اور مؤذنین، محصلین اور قاضیوں، یعنی اسلامی اور شرعی اعتبار سے پورا جو ہے نفاذ ہوگا، اور باقی حاکم حکمرانی تمہاری رہے گی۔ جیسے کہیں پر آپ نے مذمت نہیں کی ہے۔ نجاشی بادشاہ، اس کی آپ نے تعریف کی
کہ وہاں پر جو ہے حبشہ کے اندر ایک بادشاہ ہے جو عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے، وہاں جاؤ، وہاں اس کے پاس ظلم نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ بِهَا مَلِكَ لَا يُظْلَمْ عِنْدَهُ۔ اور دیکھیے آپ نے اس کے پاس بھی خط بھیجا، متاثر ہو کر کے، پہلے سے وہاں مسلمان موجود تھے، ان کے طور طریقوں سے بھی وہ متاثر تھا، اس کے دل میں پہلے ہی سے اسلام بیٹھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا سن 6 ہجری میں، وہ اسلام قبول کر لیا، اور بادشاہ ہے، اس نے اسلام قبول کیا، اور اس نے لوگوں کو، اپنے وزراء کو بلا کر کے کچھ مشورہ لیا، انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں اسلام ہم نہیں لاتے۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو تجربہ کر رہے تھے، اندازہ کر رہے تھے تم لوگوں کا کہ کتنے تم اپنے دین میں سخت تھے، پختہ۔ بہرحال اس کے پاس تاکہ حکومت جو ہے ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، اس نے اسلام کو اپنے اندر دل میں رکھا اور لوگوں سے ظاہر نہیں کیا، وہ مسلمان تھا۔ آپ دیکھیں مسلمان ہو کر کے حکومت کر رہا ہے، وہاں کون لوگ ہیں؟ عیسائی ہیں زیادہ تر، پوری رعایا، پوری مملکت عیسائی ہے، کافر ہے، اور ایک مسلمان حاکم ہے۔ اس کا انتقال ہوتا ہے سن 9 ہجری میں، اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ پڑھایا اور کہا کہ اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھو، فَإِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، وہ نیک بندہ تھا، حاکم ہے، وہ مسلمان ہے۔ آپ نے کون سا حاکم ہے؟ بادشاہت ہے، آپ نے اس کی تعریف کی، کہا رجل صالح، وہ نیک بندہ، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ آپ نے اس کا غائبانہ نماز پڑھی۔ مورخین لکھتے ہیں، محدثین نے لکھا ہے کہ چونکہ اس کا جنازہ وہاں پر نہیں ہوا تھا، آپ کو بذریعہ وہی جو خبر دی گئی تھی اس کی موت کی، کوئی وہاں سے آیا نہیں تھا بتلانے کے لیے، آپ کو بذریعہ وہی یہ خبر ملی تھی اس کی موت کی، اور آپ کو بتایا گیا کہ وہاں پر اس کا جنازہ نہیں ہوا ہے اور وہ مسلمان ہے، اس لیے آپ نے اس کا جنازہ پڑھا تھا۔ اسی لیے غائبانہ جنازہ میں علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ جہاں وہ فوت ہوا اس کا جنازہ اگر نہیں ہوا ہے تو اسی کا پڑھا جائے، ورنہ سب کا غائبانہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کسی کا بھی، ورنہ آپ کس کا روکیں گے؟ کوئی بھی کہے گا سینکڑوں مسلی ہے، کسی کا بھی کسی دن مرا، کہاں تک آپ غائبانہ پڑھیں گے؟ نبی نے اور کسی کا جنازہ نہیں پڑھا غائبانہ، صحابہ نے کسی کا غائبانہ نہیں پڑھا، بہت سارے لوگ فوت ہوتے تھے لیکن کسی نے غائبانہ نہیں پڑھی۔ تو صحیح بات یہی ہے، بہت سے لوگ استدلال کرتے ہیں اسی واقعے سے کہ پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، لیکن کس پس منظر میں پڑھا ہے؟ کیا آپ نے اور پڑھا کسی کا؟ کبھی نہیں پڑھا۔ صحابہ نے، خلفائے راشدین کے زمانے میں ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی کسی کا پڑھا؟ کہیں تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔ تو جس پس منظر میں آپ نے پڑھا ہے وہ پس منظر اگر پیش آتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، یہی راج بات ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں غائبانہ نماز پڑھنے کا جو ہے ایک رواج ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ملوکیت کی یہ رافضیوں کا پروپیگنڈا، یہ تو پورے دین اسلام کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پیشین گوئی کی تھی۔ ایران کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا، آپ نے جو بھیجا تھا، اس کے پاس اسلام کی دعوت دی تھی، اس نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا تھا، پھینک دیا، وہ پھٹا ہوا خط آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہے تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ جس طرح سے اس نے میرا خط پھاڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کی حکومت کو تو تہس نہس کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ صحابہ کرام نے حضرت عمر کے زمانے میں تہس نہس ہو ختم ہو گئے، حضرت ابوبکر کے زمانے ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ادھر جو ہے پیش قدمی کی، مسلمانوں نے چڑھائی کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ اس کی حکومت تہس نہس ہو گئی، ختم ہو گئی، خاتمہ ہو گیا۔ یہ خالد بن ولید، عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، بڑے بڑے جرنیل صحابہ، ان سب نے، سعد بن وقاص، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تمام صحابہ کرام تھے، ان کی بادشاہت کو ختم کیا، وہاں پر اسلامی تہذیب اور اسلام کا، توحید کا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہ آج بھی اسی کا بدلہ لیتے ہیں۔
اسی لیے وہ تمام صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، تمام صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، توحید کا جھنڈا لہرایا، نبی کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، بنی امیہ کے زمانے میں، یہ سب صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، انہوں نے توحید کا جھنڈا پھیلایا جگہ جگہ پوری دنیا کے اندر، ہندوستان سے لے کر کے افریقہ اور اندلس، یورپ تک، فرانس تک صحابہ کرام ہر جگہ پہنچے۔ ہندوستان میں 24 صحابہ کرام کے آنے کی خبر ہے، تبلیغ دین کے لیے، دعوت دین کے لیے، تجارت کی غرض سے صحابہ کرام۔ 42 تابعین یہاں پر آئے ہندوستان کے اندر، دنیا میں جگہ جگہ انہوں نے پوری دنیا کو چھان مارا، دین اسلام کو پھیلایا خالص۔ صحابہ کرام کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ملوکیت کا جو پروپیگنڈا ہے یہ شیعوں کا اور رافضیوں کا ہے۔ آپ کو کسی حدیث میں جو ہے ملوکیت کی مذمت نہیں ملے گی، چاہے بادشاہت ہو یا خلافت ہو یا امامت ہو یا حکومت ہو یا سلطنت ہو، یہ سب الفاظ ہیں الگ الگ۔ یہ نظام حکمرانی، طرز حکمرانی اصل مقصود ہے کہ وہ کس طریقے پہ ہو رہی ہے۔ نام کوئی بھی ہو، سلطان ہے، بادشاہ ہے، ملک جسے کہتے ہیں، حاکم ہے، خلیفہ ہے، کوئی بھی ہو، اگر وہ شریعت کی روشنی میں حکمرانی کر رہا ہے وہ مقبول ہے۔ نام کچھ بھی رکھے آدمی، اور کسی بھی طریقے سے وہ حاکم بناؤ، ہر ایک کی اطاعت کا حکم ہے، اور مطلوب یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں حکومت کرے، اپنی خانہ ساز شریعت، اپنی خاص بنائی ہوئی فقہ کی روشنی میں یا کسی انسانی دستور کی روشنی میں یہ نہیں، بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں حکومت کی جائے، یہ اصل مطلوب ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ یہ رافضیوں کا پروپیگنڈا ہے۔ فلسطین کا جو یسوع ہے، اہل سنت کے علاوہ کون ہے؟ روافض اور شیعہ۔ ان کا کیا کردار رہا ہے فلسطین کے بارے میں؟ اصل تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ قرآن حدیث میں مانتے ہی نہیں ہے، قرآن کو محرف مانتے ہیں کہ اس کے اندر تحریف ہو گئی ہے۔ اس کو ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، خلفائے ثلاثہ نے قرآن کو جمع کیا ہے، اسے لکھایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا، حضرت عمر کے زمانے میں اس کو محفوظ کیا گیا، حضرت عثمان نے ایک مصحف پر سب کو جمع کر دیا، اور جو دوسری قرأت لوگوں کے یہاں پائے جاتے تھے سب کو جو ہے جلوا دیا، ایک قرأت پر سب کو جمع کر دیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے کہ انہوں نے قرآن جلا دیا۔ ارے ضرورت پہ کیوں نہیں جلا سکتے؟ اختلاف ہو رہا ہے، کوئی کچھ لکھا ہے، کوئی کچھ لکھا ہے، کوئی کچھ لکھا ہے، ایک قرأت پر جمع کرنے کے لیے سب کو جو ہے اس کو ہر ملک اور ہر صوبے میں پہنچایا گیا، اور جو اختلافی نسخے تھے ان کو جلانے کا حکم دے دیا تاکہ آپس میں گڑبڑ نہ ہو۔ ان کی نیتیں صاف تھیں۔ تو جو خلفائے ثلاثہ نے دین کے لیے کام کیا، قرآن کے لیے کام کیا، آج بھی قرآن محفوظ ہے۔ اعداء اسلام، دشمنان اسلام، مستشرقین، اورینٹلسٹ، جو یورپین علماء، عیسائی علماء ہیں، یہودی علماء ہیں، ان لوگوں نے باقاعدہ 1914 کے آس پاس ریسرچ کیا، جرمنی کے اندر بون شہر میں ایک بڑا کانفرنس کیا کہ شروع سے لے کر پہلی صدی ہجری سے لے کر کے 14ویں صدی ہجری تک 1400 سال کے اندر جتنے قرآن کے نسخے چھاپے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، چاہے وہ قلمی نسخے ہوں مینواسکرپٹ کی شکل میں، یا پھر وہ شائع شدہ ہوں، پرنٹڈ ہوں، تمام مینواسکرپٹ ہوں یا پرنٹڈ جتنے بھی نسخے دنیا کی لائبریری میں جہاں جہاں پائے جاتے ہیں سب کو انہوں نے کھنگال دیا، سب کو جمع کیا، اور ایک ایک صدی کے نسخوں کو مختلف لوگوں کی ذمہ داری دی گئی کہ مثال کے طور پہلی صدی کے اندر قرآن جو لکھے گئے وہ فلاں کی ذمہ داری ہے، فلاں ٹیم کی ذمہ داری، وہ جمع کریں دیکھیں۔ اور جو موجودہ حالت میں آج جو نسخہ ہمارے پاس ہے، آج جو نسخہ مسلمانوں کے پاس ہے اس وقت، وہ لوگ ملائیں پہلی صدی کے قرآن سے، نسخے سے، پہلی صدی سے لے کر کے آج تک جتنے قرآن شائع ہوئے ہیں یا ہاتھ سے لکھے گئے ہیں، نقل کیے گئے ہیں، سب موجود ہیں، سارے نسخے موجود ہیں، آپ کو مل جائیں گے۔ انہوں نے سب کو جمع کیا۔ پہلی صدی میں
قرآن کہاں کہاں موجود ہے اس وقت کا لکھا ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا نسخہ آج موجود ہے. تو وہ ٹیم کیا ہے اس کو دیکھے گی اور موجودہ جو قرآن موجود ہے اس کو ملائے گی کہ کہاں کہاں غلطی ہے یا کہاں کہاں اختلاف ہے، کس کلمے میں، کس جملے میں، حتیٰ کہ حروف میں، حتیٰ کہ اعراب میں، حتیٰ کہ حرکات میں، نقطے میں، ہر چیز، اور جو رموز و اوقاف ہوتے ہیں ساری چیزوں میں. دوسری صدی میں قرآن کہاں کہاں چھاپے گئے، کہاں کہاں پرنٹڈ ہوئے یا کلمی نسخے ہیں، اس کے لیے ایک ٹیم وہ جو ہے آج کے موجودہ قرآن سے اس کا موازنہ کرے، مقابلہ کرے اور دیکھے کہ دونوں میں کہاں تک اختلاف ہے. ایسے ہی تیسری صدی، چوتھی صدی، 14ویں صدی، 13ویں صدی، ایک صدی پہلے کا، سب نے یہ بہت بڑا کام تھا. اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے یہ کام لے لیا، انہوں نے یہ کام کیا اور قرآن کے لیے جو ایک مہر ثبت کر دیا، قرآن کی حقانیت اور اس کی سچائی کے لیے سب نے اپنا اپنا رپورٹ پیش کیا. بعد میں خلاصہ یہ ہوا کہ اتنی بڑی تحقیق، ریسرچ اور کانفرنس کے بعد، اتنے بڑے خرچے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر کہیں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے. پہلی صدی میں جو نسخے تھے آج جو 14ویں صدی میں ہیں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے. کوئی ایک غلطی جو ہے اور ایک اختلاف، آپ جو ہے دوسری کتاب ہے، مثال کے طور پر بائبل ہے، وہ جتنے نئے ایڈیشن آتے ہیں اس میں اختلاف رہتا ہے، کچھ نہ کچھ اختلاف رہے گا. یہ قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے. اس کے اندر ایسا نہیں جو شیعہ اور وافظ جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ محرف ہے، ایسا ویسا ہے. اگر محرف ہوتا تو وہ ہر سال اور ہر صدی میں اختلاف ہوتا رہتا، کبھی نہیں ملتا. وہ صحابہ پر الزام لگاتے ہیں. فلسطین کا جو ذکر ہے، بیت المقدس، مسجد اقصی کا جو ذکر قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، اہل سنت کے اندر اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ شیعوں کے یہاں نہیں ہے. وہ مانتے نہیں قرآن حدیث کو. ان کے یہاں ان کی کتابوں میں جس کو وہ معتبر مانتے ہیں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کہاں ہے، زمین پہ ہے ہی نہیں. مسجد اقصی زمین پہ نہیں ہے، مسجد اقصی آسمان میں ہے. باقاعدہ ان کے ائمہ سے، ان کے اماموں سے اور ان کی کتابوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. اور ان کا عقیدہ ہے کہ مسجد اقصی جو اس وقت فلسطین میں، اس کو تو بنو امیہ نے بنایا تھا. بنو امیہ کو سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں. جیسے ابھی جو ولید بن عبد الملک نے جو مسجد اقصی کی جو شکل ہے بنایا تھا، کہہ رہے یہ تو بنو امیہ نے بنایا مسجد اقصی، یہ ہمارا نہیں ہے. اصل جو مسجد اقصی ہے وہ آسمان میں ہے، یہ بنو امیہ نے بنائے تھے، ہمارا نہیں ہے. ان کی یہاں مسجد اقصی ہے ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ثواب تو کربلا میں جانے سے ہے، کربلا میں جانے سے اس سے زیادہ ثواب ہے، وہاں کیوں جاتے؟ تو ان کی یہاں کوئی مسجد اقصی کی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت اور فضیلت ہی نہیں ہے. تو وہ کیا کوشش کریں گے اس کے لیے، سوائے اس کے کہ وہ فساد کریں گے، بگاڑ کریں گے، مسلمانوں کو قتل کروائیں گے، مروائیں گے، اور یہی کر رہے ہیں. آپ بتائیں ایران جو ہے قدس کے نام پہ، مسجد اقصی کے نام پہ جتنی وہ تنظیمیں بنا رکھا ہے، کوئی سنی دیش میں ہو تو ایسا نہیں ہوگا. یہ صرف جو ہے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. لواء القدس جو قاسم سلیمانی زندگی بھر وہ کبھی افغانستان کے مسلمانوں کو، کبھی ایران کے حوازی مسلمانوں کو، کبھی عراق اور کبھی سیریا اور لبنان اور یمن کے مسلمانوں کو قتل کروایا زندگی بھر، لاکھوں سنیوں کا قاتل. وہ مسجد اقصی کے نام پہ القدس بریگیڈ کا وہ جنرل تھا، قدس کے نام پہ. اور یہ حماسی لیڈر کہتا ہے کہ زندگی بھر انہوں نے بیت المقدس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. نعوذ باللہ. اسماعیل ہنیہ جس کی وفات جو ہے غداری کی بنیاد پر وہیں پر ہوئی ایران کے اندر، کہ انہوں نے اپنی زندگی کو بیت المسجد کی حفاظت کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا، جبکہ وہ زندگی بھر سنیوں کو مرواتا رہا، قتل کرواتا رہا، لاکھوں سنیوں کا قاتل انسان. اس کو جو ہے کہا یہ شہید تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا تھا مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے.
کبھی نہیں گیا مسجد اقصی. اس کا جو بریگیڈ، اس کا جو فوجی دستہ، اس کا جو قاتل ملیشیا، زندگی بھر وہ عراق، ایران اور خاص طور سے سیریا کے اندر اور عراق کے اندر سب سے زیادہ اس نے سنیوں کا قتل کیا ہے اپنے اس فوجی دستے کے ذریعے سے. فلسطین کبھی نہیں گیا. اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندگی بھر ایسا کیا ویسا کیا. تو یہ صرف اور صرف جو ہے مسجد اقصی کے نام پہ، بیت المقدس کے نام پہ تجارت کرتے ہیں، مسلمانوں کے خون کی تجارت کرتے ہیں، اور کچھ انہوں نے نہیں کیا. 1917 کے اندر یا اس سے پہلے، 1917 یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس سے پہلے وہاں پر ترکوں کی حکومت تھی فلسطین کے اندر. 1917 یہ پہلی جنگ عظیم جو ہوئی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے. آپ دیکھیں پہلی جنگ عظیم میں ایک طرف جرمنی اور اس کے حلیف ممالک تھے، جس میں ترکی بھی شامل ہو گیا. جرمنی کے ساتھ اس کے اچھے روابط تھے وہاں سے، اور دوسری طرف جو اتحادی ممالک تھے، امریکہ ہے، فرانس ہے، روس ہے، برطانیہ، یہ لوگ ایک طرف تھے. پہلی جنگ عظیم میں کیا ہوا؟ جرمنی کو بری طرح شکست ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے اس کے جو حلیف ممالک تھے ان کو بھی شکست ہوئی، ترکی بھی اس میں شامل تھا، بری طرح شکست ہوئی. اس کے جو مقبوضات تھے ترکی کے عرب ممالک پہ، جہاں جہاں اس کے قبضے تھے، چاہے وہ افریقہ کے اندر ہو، لیبیا ہے، مصر ہے، ٹیونس ہے، الجزائر وغیرہ ہے، سوڈان وغیرہ، ایسے ہی فلسطین ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، اردن ہے، حجاز کا ایریا ہے، کچھ یمن کا ایریا تھا، اور اسی طرح سے عراق ہے. یہ سارے جو عرب علاقے تھے یہاں بھی ترکوں کا قبضہ تھا. ظاہر سی بات ہے جب حکومت کمزور ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اتحادی فوجوں نے، اتحادی ممالک نے سب جو ہے قبضہ کر لیا. عراق پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا، فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا، اور سیریا پہ فرانس نے قبضہ کر لیا، لیبیا اور ٹینوس وغیرہ پہ اٹلی نے قبضہ کر لیا، وہ بھی اتحادی ممالک کا حصہ تھا، اور زمانے تک وہاں پر اس نے ظلم کیا اٹلی نے. اور ترکی جو ہے سمٹ کر کے رہ گیا استنبول اور کچھ اس کے خاص ادھر ادھر علاقے میں. تو یہ جو ہے جرمنی کا ساتھ دے کر کے اپنا سب کچھ لٹوا چکا، اسی میں فلسطین بھی چلا گیا. آپ تاریخ پڑھیں 1917 کہ کیسے جو ہے انگریزوں کی فوج پہنچتی ہے فلسطین کے اندر، اور کیسے ترکوں نے سفید جھنڈا دکھایا، ہتھیار کو اٹھا لیا اور چھوڑ کے چلے گئے. سفید جھنڈا، جنگ کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر سفید جھنڈا دکھانے کا مطلب ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم جو ہے صحیح سالم جانا چاہتے ہیں. لو یہ آپ کا ہے آرام سے، یہ تاریخ ہے، حقیقت. لیکن آپ کو ایک ایک سے کہانی ملے گی، اور ترکوں نے یہ کیا وہ کیا، مسجد اقصی کی اور فلسطین کی عبادت کی. وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، آپ تاریخ پڑھیں. اس وقت 1917 سے پہلے 35,000 یہودی وہاں پہ آ چکے تھے، بس چکے تھے. 35,000 یہودی وہاں پہ آ چکے تھے فلسطین میں 1917 سے پہلے. اس وقت تک وہاں پہ ترکوں کی حکومت تھی، وہاں سے گورنر وہاں پر متعین ہوتے تھے. 35,000 یہودی وہاں پہ کیسے آ گئے؟ رہائش پذیر ہو گئے. ترکوں نے باقاعدہ جیسے اپنے دیگر مقبوضات میں، اپنے دیگر مملکت کے حصوں میں بسا رکھا تھا. آج بھی ترکی میں آپ کو ہزاروں، 50,000 جو ہے آپ کو یہودی مل جائیں گے، استنبول اور دوسرے علاقوں میں. وہاں ایران، آپ دیکھیے مسلم ممالک میں یہودی یا تو آپ کو ترکی میں ملیں گے یا ایران میں ملیں گے. آپ دیکھیے جو دوسرے مسلمان ہیں اہل حدیثوں کے علاوہ، یہ ترکی یہ کیا وہ کیا، ایران یہ کیا وہ کیا، یہ یہودیوں کو بسا رکھے ہیں. ان کو جو مراد حاصل ہیں دونوں ملکوں میں، وہ کسی جو ہے دوسری اقلیت کو، دوسرے کسی مائنورٹی کو حاصل نہیں ہے. حتیٰ کہ مسلمان کو بھی، اہل سنت والجماعت کو بھی وہ حقوق اور وہ مراد حاصل نہیں ہے جو یہودیوں کو حاصل ہے. آج بھی وہاں پہ یہودی ہے. 1917 سے پہلے وہاں پہ 35,000 یہودی تھے فلسطین کے اندر. بھائی کیوں وہاں پر جانے کی اجازت دیا؟ 1917 میں جب انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، اس وقت جو وہاں کا انگریزوں کا وائسرا تھا، جیسے وہ لوگ اپنے اپنے مقبوضات میں وائسرائے وہاں سے لندن سے بھیجتے تھے، جیسے ہندوستان میں وائسرائے مقرر ہوتا تھا، اس کا نام تھا بلفور.
اس نے جو 1917 میں اعلان کر دیا، عام اعلان کر دیا کہ یہودی آ سکتے ہیں، اور بڑی تعداد میں یورپ سے، یورپین علاقوں سے، روس سے اور امریکہ سے ہجرت کر کے، اور دوسرے علاقوں سے، ہندوستان سے بھی بہت سے گئے، وہاں پر جا کر کے بسنے لگے۔ تو یہ انگریزوں کی جب وہاں پر حکومت آئی 1917 سے 1948 تک، یہ جو دور ہے یہ انگریزوں کا دور ہے۔ فلسطین پہ انگریزوں کا قبضہ رہا، اور جو پوری دنیا سے انگریزوں کے دور میں یہودی ادھر ادھر سے ہجرت کر کے وہاں آتے تھے، بستے تھے، تو کچھ تو فلسطینی اپنی زمینیں بیچ دیتے تھے کیونکہ بھاری بھاری قیمت پر وہ لوگ زیادہ دام دیتے تھے۔ یہودی اس وقت ان کے پاس دولت تھی دنیا میں، امریکہ کے اندر، برطانیہ میں، روس میں، جہاں جہاں تھے، معاشی اعتبار سے مضبوط تھے۔ اس وقت ان کی تنظیمیں بھی، عالمی تنظیمیں بھی تھی، وہ لوگ باقاعدہ یہودیوں کی مدد کرتے تھے فلسطین میں جگہ خریدنے کے لیے، وہاں بسنے کے لیے۔ تو وہ لوگ بڑی بڑی رقم دیتے تھے زمین پر، زمین خریدنے کے لیے، تو بہت سارے فلسطینی بیچ دیتے تھے، اچھا رقم پاتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو حکومتی سطح پر جو زمینیں تھیں، تو حکومتی سطح پر جو زمینیں تھیں پہلے، جیسے ظاہر سی بات ہے وہ انگریز حکومت کے قبضے میں زمینیں آ گئیں، ہوتی بہت ساری زمینیں ہوتی ہیں، وہ عوام کے قبضے میں، ملکیت میں نہیں ہوتی ہیں، حکومت کی ملکیت میں ہوتی ہیں۔ تو انگریزوں نے کیا کیا، ان زمینوں پر بھی بسانا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے انگریزوں نے جو جیسے وقف کے املاک ہیں، جگہیں ہیں، اراضی ہیں، حکومتی سطح پر بہت ساری اراضی ہوتی ہیں، ان پر بھی منظم طریقے سے ان لوگوں نے پیسہ لے کر کے عالمی تنظیموں سے، یہودی عالمی تنظیموں سے، سرکاری زمینوں پر بھی انہیں باقاعدہ بسانے لگے، اور وہاں جو مسلمان تھے ان کو بھی بہلا پھسلا کر کے ان کی زمینوں کو بھاری قیمت میں خرید کر کے ان کو وہاں پر بھی بسانے لگے۔ اس طریقے سے منظم طریقے پر وہاں پر یہودی آنے لگے۔ تو آپ دیکھیں 1917 سے 48 کے بیچ میں کئی لڑائیاں اور جھڑپیں ہوئی ہیں برطانوی حکومت سے، وہاں کی حکومت سے۔ خود فلسطین کے اندر سنی مزاحمت کار تنظیمیں اسے انگریزوں کے زمانے میں رہی ہیں، اور عرب ممالک میں، اس وقت عرب ممالک میں کون تھے؟ سب پر انگریزوں کا قبضہ تھا تقریباً۔ جس طرح سے عربوں کا قبضہ تھا، ترکوں کا قبضہ تھا عرب ممالک میں، چاہے وہ عراق ہو، حتیٰ کہ کویت ہے، قطر ہے، امارات ہے، یہ سب 1970 میں، کوئی 62 میں، کوئی 60 میں، کوئی 70 میں، کوئی 72 میں، قطر جو ہے 72 میں آزاد ہوا، امارات 70 کے آس پاس، جیسے ہندوستان 1948 میں آزاد ہوا، انگریزوں کے قبضے میں تھا، یمن جو ہے 60 کی دہائی میں آزاد ہوا۔ یہ سارے ممالک انگریزوں کے قبضے میں تھے۔ اس وقت جو ہے سعودی عرب، ان کی جو حکومت تھی جزیرۃ العرب کے قلب میں، اس پر جو ہے جزیرۃ العرب کے قلب میں جو سعودی حکومت قائم تھی، آل سعود کی جو حکومت قائم تھی، یہاں پر ایک پروپیگنڈے کی میں وضاحت کر دوں، بات آ گئی ہے کہ اس پر کبھی کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آل سعود کی حکومت پر کبھی کسی نے قبضہ نہیں کیا، وہ ایک مستقل مملکت، کنگڈم رہی ہے ہمیشہ سے۔ 1728 میں یہ حکومت قائم ہوئی ہے نجد کے علاقے میں، وہاں پر کسی نے اس پر قبضہ نہیں کیا، یہ نجد کی تاریخ رہی ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے حجاز پر بھی ان کا قبضہ ہوا، نہ ترکوں کا قبضہ کبھی ہوا، نہ انگریزوں کا قبضہ کبھی ہوا، نہ فرانس کا، امریکہ کا، اٹلی کا، آس پاس میں جن لوگوں، پرتگالیوں کا۔ ایشیا پر یورپ والے جو قبضہ کیے ہیں، چاہے وہ پرتگالی ہوں یا ہسپانوی ہوں، انگریز ہوں، جرمن ہوں، جتنے بھی لوگوں نے، روس ہو، قبضہ کیا ہے نجد کے علاقوں پر، جزیرۃ العرب کے قلب کے اندر، کیونکہ وہ صحرائی علاقہ تھا، کسی نے قبضہ نہیں کیا، وہ اپنی ایک خاص مملکت تھی، الگ آزاد مملکت ہمیشہ رہی ہے۔ 1728 سے لے کر کے آج تک وہ مستقل حکومت رہی ہے۔ اسی لیے وہاں کا کوئی بھی حاکم یا فرما روا ہوتا تھا سعودی کا، تو ہر ایک سے اس نے باقاعدہ ایک حاکم کی طرح سے بات کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت آس پاس میں کوئی ایسی آزاد حکومت آپ کو نہیں ملے گی، سب انگریزوں کے قبضے میں، یا جو افریقی میں بہت سے ممالک، کوئی اٹلی کے قبضے میں ہے، کوئی پرتگال کے قبضے میں ہے، کوئی ہسپانیہ کے قبضے میں ہے، کوئی فرانس کے قبضے میں ہے، سب لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ صرف اور صرف اس وقت سعودی عرب تھا، ہر جگہ جو ہے اس نے مزاحمت کی ہے، اور باقاعدہ فوجی طور پر انگریزوں کے دور میں ملک عبدالعزیز نے باقاعدہ لندن میں جا کر کے گول میز کانفرنس میں حصہ لیا ہے،
اور یہ یہودی ہجرت کی مخالفت کی ہے، اور کسی طرح سے بھی انہوں نے وہاں پر یہودیوں کے آنے کو جائز قرار نہیں دیا۔ فوج بھیج کر کے مالی طور پر اور فوجی طور پر، سیاسی اور سفارتی طور پر ہر طرح سے ملک عبدالعزیز نے فلسطین کا دفاع کیا اور اس کا ساتھ دیا، وہاں کی جو مزاحمت کار تنظیمیں تھیں ان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد 1948 میں جب فلسطین کو اقوام متحدہ کے ذریعے سے 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، یہ کہہ کر کے کہ یہاں پر بہت سارے یہودی آ چکے ہیں، ان کا اپنا ایک وہاں مطالبہ ہوا اور اس پر جو ہے لڑائیاں خاص طور سے 1935 میں بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی، اس کے اندر مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا اور یہودیوں کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس کے بعد جو ہے 48 میں بٹوارا ہو گیا، مطلب اقوام متحدہ کے ذریعے سے جو اس وقت سپر پاور طاقتیں تھیں ان کے دباؤ کی بنیاد پر فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو 45% زمین دی گئی اور 55% یہودیوں کو۔ اس وقت لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں جو یہودی فوج تھی اور ان کا ساتھ دینے والے اسرائیل، امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی فوجیں تھیں، ہر طرح سے اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے یہ لوگ۔ بڑے بڑے جو سپر پاور طاقتیں تھیں ان سے کس نے ٹکرایا اور کس نے مقابلہ کیا؟ کس نے اپنے ملک کی فوجوں کو بھیجا لڑنے کے لیے؟ عوام کو مارنے کے لیے نہیں، فوجوں سے دو بدو لڑنے کے لیے۔ 48 کے اندر جو لڑائی ہوئی ہے صرف اسی وجہ سے کیوں مسلمانوں کو جو ہے کم زمین ملی ہے اور کیوں یہ بٹوارا کیا جا رہا ہے، یہ ناجائز بٹوارا ہے، ناجائز قبضہ ہے، ان کو ہٹایا جائے یہاں سے۔ یہاں پر یہ کبھی نہیں ایک ملک قائم کر سکتے ہیں، اپنا نہیں بنا سکتے ہیں۔ جو آس پاس میں جتنے عرب ممالک تھے، خاص طور سے سعودی عرب، مصر، اردن، سیریا، عراق، لبنان، سب لوگوں نے اس میں جو اپنی اپنی تمام سرکاری فوجوں کو وہاں پر بھیجا لڑنے کے لیے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ہے ان کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی یا جو فوجیں تھی، جو ہتھیار تھے، وہ ان کے مقابلے میں امریکہ ہے، فرانس ہے، جاپان ہے، کیا نام ہے، برطانیہ، یہ تینوں بہت ہی کٹر دشمن ہیں مسلمانوں کے، 3 ممالک۔ یہاں پر عیسائیوں میں جو بہت ہی متشدد فرقہ ہے پروٹسٹنٹ، آپ دیکھیں عیسائیوں میں بہت سے فرقے ہیں، کیتھولک، آرتھوڈکس وغیرہ، تو جو سب سے زیادہ متشدد ہے مسلمانوں کا کٹر دشمن، جو یہودیوں کا آنکھ بند کر کے جو ساتھ دیتے ہیں، وہ پروٹسٹنٹ فرقہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو حکمراں طبقہ ہے ان تینوں ممالک میں، برطانیہ کے اندر، فرانس اور امریکہ کے اندر، انہی لوگوں کا قبضہ ہے، وہاں پر حکومت پر انہی لوگوں کا قبضہ ہے۔ آپ دیکھیں گے سارے جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو سارے فیصلے ہوتے ہیں اور جو ایکٹیویٹیز ہیں مسلمانوں کے خلاف، خاص طور سے عربوں کے خلاف، اصل آپ کو دین کہاں ملے گا؟ آپ جائیں جزیرۃ العرب میں، اصل مسلمانوں کو کیا مطلب ہے کہ شرک سے پاک ہو، وہ شرک کی جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کر سکتا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انبیاء کا مشن رہا ہے کہ توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں، شرک سے پاک کریں، معاشرے کو، سماج کو شرک اور بدعات سے پاک کریں اور توحید کی طرف لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں یہی کوشش کی ہے، شرک اور بت پرستی کے خلاف لوگوں کے دلوں کو توحید سے معمور کرنے، اسی کے لیے کوشش کی آپ نے۔ اور ایک صالح معاشرہ جو وجود میں آیا، جو ایک موحد معاشرہ تھا، تو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت فلسطین کو 48 میں جنہوں نے ساتھ دیا ہر اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے اور فوجی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر طرح سے، کون تھے؟ وہ عرب تھے، جو سنی مسلمان ہیں، خاص جن کو ہمدردی ہے، جو جانتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں گے عالم اسلام جب بولا جاتا ہے تو عالم اسلام ہے کیا؟ کیا ہے عالم اسلام؟ عربوں کو اگر نکال دیا جائے تو عالم اسلام جو 56-57 ممالک ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ افریقہ کے اندر 20 ممالک ہیں، ایشیا کے اندر 20 ممالک ہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ کہ ایٹمی ہتھیار ہے اب پاکستان کے پاس، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
افریقہ کے اندر کسی کا کوئی ملک کا کوئی جانتا ہے نام و نشان؟ اور دوسرے ممالک ہیں، کسی کی کوئی حیثیت ہے، کوئی وقات ہے؟ کوئی وقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، طاقت کے اعتبار سے یا دینی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے عربوں کو، وہی خلیجی ممالک کو اگر نکال دیا جائے تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عالم اسلام اگر ہے تو انہی عربوں کی وجہ سے ہے، انہی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ کوئی جزیرۃ العرب میں آج جو ممالک ہیں کیسے بھی ہیں، انہی کی وجہ سے عالم اسلام کو جانا جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں، دشمنوں کے علاوہ، دشمنان اسلام کے علاوہ خود مسلمانوں میں جو روافض شیعہ ہیں اور ان کے جو ایجنٹ ہیں، فکری اعتبار سے جو ان کے ہمنوا ہیں، وہ سب انہی کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو تباہی اور فساد ہے اس کی جڑ وہی لوگ ہیں۔ کیوں یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ یہ یہودیوں کی سازش سے ہو رہا ہے اور شیعوں اور روافض کی سازش سے ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چاہے سعودی عرب ہو، امارات ہو، کویت ہو، قطر ہو، یہ جو سنی ممالک ہیں، کٹر سنی ممالک، آپ وہاں جائیں کوئی مزارات نہیں ملیں گے۔ دشمنان اسلام جو ہیں، یہودی جو ہیں، شیعہ جو ہیں، اور جو کٹر عیسائی ہیں، پروٹسٹنٹ والے، ان لوگوں کا ایجنڈا ہے، خاص ایجنڈا ہے کہ اسلام کو صوفی ورژن میں متعارف کرایا جائے۔ صوفی ورژن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے عالمی کانفرنس ہوتے ہیں امریکہ کے اندر، روس کے اندر، فرانس اور برطانیہ کے اندر، ہندوستان کے اندر بڑے بڑے کانفرنس ہوتے ہیں صوفیت کے نام پر۔ وہاں پر صوفی ناچ ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے صوفی، اور اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اصل اسلام ہے، یہ اصل نارمل اور معتدل ماڈرن اسلام ہے، ماڈریٹ اسلام ہے، ایسا اسلام، ایسا مسلمان چاہیے ہمیں، جو قبر کی پوجا کرے، جو شرک و بدعات میں مبتلا ہو، جو گھوڑوں کی پوجا کریں، اور جن کی یہاں توحید نام کی کوئی چیز نہ ہو، جو صحابہ کو گالی دے، جو قرآن کو محرف سمجھیں، منحرف کہ اس کے اندر تحریف ہو گئی ہے، جو امہات المومنین کو گالی دیں اور صوفیت کے نام پہ ننگا ناچ ناچیں، اور طرح طرح کی بدعقیدگی اور گمراہی ان کے اندر موجود، مزاروں کو سب کچھ سمجھیں، یہ ورژن وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اکثر مسلمان اسی برائی میں مبتلا ہیں، اسی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ روافض اور تصوف، رفض اور تصوف، ان دونوں سے مسلمانوں کے اندر برائی آئی اور انہی دونوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ 2011 اور 12 کے اندر یہ جو عربوں میں فساد ہوا تھا، اس کا مقصد اصل خلیجی ممالک تھے، گلف کنٹریز تھے، اور اس کا پورا نقشہ تبدیل کرنا چاہتے تھے کہ وہاں پر کیسے شیعوں کو اور اخوانیوں کو لایا جائے، کیسے وہاں پر ان کا قبضہ دلایا جائے، شیعوں کو اور اخوانیوں کو وہاں پر لایا جائے، پورا نقشہ تھا۔ لیکن یہ عربوں کی دانشمندی تھی کہ انہوں نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا، پھر اس کو دوبارہ جو ہے یہ لوگ ریپیٹ کرنا چاہتے تھے 2018 میں، اس کو بھی ناکام بنایا گیا۔ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر حرمین کے اندر شیعوں کی حکومت آئے، وہاں پر دوبارہ جو ہے صوفیوں کی حکومت آئے، اور وہاں پھر وہ شرک اور مزارات اور ساری جو بدعات اور خرافات شروع کر دیا جائے۔ وہ سارے جو تقلیدی چار مسلح تھے، پھر وہ جو دوبارہ واپس آئے۔ یہ 48 کی بات میں کر رہا تھا کہ وہاں پر عرب جو سنی مسلمان تھے، انہوں نے ہر طرح کی قربانی پیش کی کہ کسی طرح بھی یہودیوں کو روکا جائے، ان کی حکومت وہاں پر نہیں بننے دیا جائے۔ راتوں رات انہوں نے اعلان کیا 1948 میں جون کے اندر۔ لیکن جو باہر کی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو امریکہ، فرانس اور برطانیہ اس طرح سے اپنی بحری بیڑوں کے ساتھ اور جنگی جہازوں کے ساتھ اس طرح سے ان کا ساتھ دے گا۔ یہ جو غدار قسم کے لوگ ہیں کیسے جو ہے اس کا ساتھ دیں گے اور اس کو پروٹیکشن اور اس کو تحفظ فراہم کریں گے۔ تو بہرحال مادی اعتبار سے ان کے مقابلے میں تو یہ کمزور تھے ہی، اس لیے ان کو شکست ہوئی اور اسرائیل کی حکومت وہاں قائم ہو گئی۔ اس کے بعد 67 کی جو ہے ایک بڑی جنگ ہوئی، جو اس نے جو ہے اچانک حملہ کیا اور بہت سارے علاقوں پر قبضہ کیا۔ اس وقت بھی تمام عرب ممالک نے باقاعدہ حملہ کیا اور اسرائیل کے خلاف، اس میں بھی بہت سارے اس 67 کی جنگ میں بہت زیادہ جو ہے عربوں کو نقصان ہوا، بہت سارے فوجی، چنانچہ سعودی کے خاص طور سے بہت سارے سینکڑوں بلکہ ہزاروں فوجی وہاں پر مارے گئے۔ مصر کے جو ہے بہت زیادہ فوجی وہاں مارے گئے۔ اس کے بعد دیکھیے 67 میں جو دور دور تک اس نے قبضہ کر لیا۔ 67 میں جو حملہ ہوا
اس سے پہلے 45% مسلمانوں کے پاس زمین تھی، 67 میں فلسطینیوں کے پاس صرف 12% زمین بچی ہے، صرف 12%، سب پر اس نے قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ نہر سوئز پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا، پورا صحرائے سینا پر قبضہ کر کے مصر تک پہنچ گیا تھا، اور جو نہر سوئز ہے، کینال سوئز ہے، اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ 73 میں اچانک جو ہے مصر کے ذریعے سے اسرائیل پر حملہ ہوا، انور سادات کے زمانے میں 73 میں اچانک حملہ کیا۔ اس وقت بہت سارے اسلامی ممالک کی فوجوں نے باقاعدہ اس میں حصہ لیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور عرب ممالک، وہاں مصر کے ذریعے سے، اور اچانک ان لوگوں نے، پورے عالم اسلام نے باقاعدہ اس پر حملہ کیا، اور اس طریقے سے نہر سوئز کو خالی کرایا گیا اور صحرائے سینا کو پورا خالی کرایا گیا۔ صحرائے سینا فلسطین کا ڈبل حصہ ہے، پورا خالی کرایا گیا، خلیج عقبہ کو خالی کرایا گیا، بہت سارے علاقوں کو۔ اس وقت جو ہے پھر یہ سارے جو دنیا کے جو اس وقت سب سے زیادہ شرپسند ممالک ہیں، وہ سب جو ہے اس کی مدد کے لیے آ گئے، اسرائیل کی مدد کے لیے آ گئے اور وہاں پر جنگ بندی کروا دی۔ اور 73 میں یہ باقاعدہ تھا، سارے جو ہے ایک طے شدہ پلان کے تحت کہ کوئی اس میں غداری نہ ہونے پائے، اور بڑے بڑے پائلٹ اور ماہر فوجیوں کو ہر ممالک سے بلایا گیا تھا اس کے اندر، یعنی مصر سے جو جنگ شروع کی گئی تھی، اور یہ تھا کہ پورے جو فلسطین کو آزاد کرایا جائے گا۔ لیکن نہر سوئز کو خالی کرانے کے بعد، صحرائے سینا اور خلیج عقبہ وغیرہ کو خالی کرانے کے بعد، حتیٰ کہ غزہ کو خالی کرانے کے بعد، پہلے سب قبضہ تھا، مصری فوجوں نے، سعودی فوجوں نے اور دیگر مسلم فوجوں نے اس کو آزاد کرایا ہے، جہاں پر آج جو ہے فلسطینیوں کو ایک آزاد طرح سے جو ہے دیا گیا تھا کہ وہاں پر یہ لوگ حکومت کریں اپنا، یہ مسلم فوجوں نے باقاعدہ آزاد کرایا تھا۔ پھر جو ہے وہ جو عالمی طاقتیں، انہوں نے آ کے صلح کرا دیا، مصر اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے، نہر سوئز کو خالی کر دیں گے، یہاں سے ہٹ جائیں گے، اور پورا صحرائے سینا اور خلیج عقبہ یہ سب ہو جائے گا، اور غزہ وغیرہ اس کے علاوہ باقی ہے اس کا قبضہ رہے گا، اور ایک معاہدہ کرا دیا گیا مصر کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان۔ اب بتائیے، یہ 48 کی جنگ، 67 کی جنگ اور 73 کی جنگ میں کون تھے؟ یہ سب عربوں نے لڑائی کی ہے، کس کے لیے کی ہے؟ فلسطینیوں کے لیے، اپنی انہوں نے جانیں گنوائی ہیں، مال اور اسلحہ گنوایا ہے، اور حکومت اپنی جو ہے اس کے اندر پورا خرچہ کیا ہر طرح سے۔ وہ اس وقت ایران اور ترکی کہاں تھے؟ آپ ہمیں بتائیں، کہاں تھے ان تینوں لڑائیوں میں؟ بلکہ میں کہتا ہوں 1917 سے جب انگریزوں کا قبضہ ہوا اور یہودیوں کی ہجرت ہوئی، اس وقت سے یہ ترکی ہو یا ایران ہو، یہ لوگ کہاں تھے؟ یہ لوگ یہودیوں کے صف میں تھے، اسرائیل کے صف میں تھے۔ ایران میں جو اس وقت حکومت تھی اسرائیل کے ساتھ میں تھی، ترکی جو اس وقت کس کا ساتھ دے رہا تھا؟ اسرائیل کا ساتھ دے رہا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تاریخ ہے۔ اور آج کس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ عربوں کا کہا جا رہا ہے وہ غدار ہے، جنہیں لڑائیاں لڑی ہے فلسطین کی آزادی کے لیے، یہ الگ بات ہے، ناکام ہوئے بڑی طاقت کے مقابلے میں، اور لگا رہتا ہے کبھی بھی اس کو آزاد کرائیں گے تو یہ سنی مسلمان جو عرب جو اہل توحید ہیں وہی وہ آزاد کرائیں گے۔ فلسطین کو کئی بار آزاد کرایا گیا ہے، اہل توحید نے آزاد کرایا ہے، وہی لوگ آزاد کرائیں گے، کبھی بھی آزاد کرائیں گے۔ تو یہ جو لڑائیاں لڑی ہیں، آج بھی وہاں پر جو قبریں موجود ہیں غزہ کے اندر، سعودی کی قبریں، وہاں کی فوجوں کی قبریں، ہزاروں قبریں موجود ہیں، جو وہاں پر فوجی مارے گئے، شہید ہوئے، آج بھی وہ موجود ہیں، وہ گواہی دیتی ہیں۔ کوئی ایک قبر کسی ایرانی کی یا ترکی کی وہاں دکھا دو۔ آج کا جو موجودہ لیڈر جس کو بہت زیادہ اچھال رہے تھے یہ لوگ، آج کل نہیں اچھال رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں، اردگان کو وہ جا کر کے اس کی حکومت بنتی ہے 2002 میں، 2005 میں جا کے دورہ کرتا ہے، اور جو یہودیوں کا بانی تھا تھیوڈر ہرتزل، اس کی قبر پر، جس کو بابا آدم سمجھتے ہیں اپنے لیے، جیسے اپنے یہاں انڈیا میں ہر ایک کے جو ہے مجاہد آزادی ہوتے ہیں، ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے، جیسے جو ہے گاندھی کو سمجھا جاتا ہے ہندوستان کے اندر، جناح کو جو ہے پاکستان کے، ایسے ہی اسرائیل میں ان کا جو ہے اپنا بابا آدم کون ہے؟ تھیوڈر ہرتزل، جس نے جو ہے فلسطین کے اندر اسرائیل حکومت کو قائم کرنے کا بانی سمجھا جاتا ہے۔
اس کی قبر ہے وہاں پہ، اس کی قبر پہ جا کر کے پھول چڑھایا وہاں جا کر کے اردگان نے 2005 کے اندر، اور اسرائیل سے روابط پہلے سے تھے، ترکی کے پہلے سے تھے. اس نے آ کر کے اقتصادی اعتبار سے، حکومتی اور سفارتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور زیادہ مضبوط کیا، حتیٰ کہ فوجی اعتبار سے. آپ یقین یہ کریں کہ جو تھوڑی مسافت پر جو مار کرنے والے ہتھیار ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے جو ہتھیار ہوتے ہیں، چاہے وہ میزائل میں ہو یا اور دوسری چیزوں میں ہو، یعنی چھوٹے چھوٹے جو ہتھیار ہوتے ہیں، اسرائیل وہ سارے ہتھیار ترکی سے خریدتا ہے، اور ان ہتھیاروں سے فلسطینیوں کو مارا جاتا ہے. یہ بڑے ہمدرد بنے ہوئے. عراق اور ایران کی جو لڑائی ہو رہی تھی، یہ خمینی کے دور میں اسرائیل اور امریکہ کس کی مدد کر رہے تھے؟ ایران کی مدد کر رہے تھے. اسلحہ اسرائیل سے باقاعدہ جو ہے ایران کو فراہم کیا جاتا تھا. ایران کانٹرا کے نام سے جا کر کے آپ دیکھیں کہ جب ظاہر سی بات ہے عراق اس وقت سنی ملک تھا، یہ ایران کی مدد کون کر رہا تھا؟ خمینی کے دور میں، کسی دوسری کی بات نہیں، 1988 کی بات ہے. ان لوگوں کی حکومت جو ہے، یہ کہتے ہیں پہلے بادشاہی حکومت تھی وہاں پہ ایران میں، تو 88 میں کون سی حکومت تھی؟ 88 میں تمہاری اسلامی حکومت قائم ہو گئی، جو یہ اخوانی اور جو جماعت اسلامی والے مشہور کر رکھے ہیں، جو صحابہ دشمن حکومت ہے. وہاں پر کسی جو ہے سنی کو صحیح سے رہنے نہیں دیا جاتا ہے. یہودی وہاں پھول ان کو اپنی عبادت گاہ بنانے کی اجازت ہے. تہران کے اندر کوئی سنی اہل سنت مسلمان نہیں بنا سکتا ہے. تہران میں نئے سرے سے کوئی مسجد نہیں بنا سکتا ہے. اس کو یہ لوگ اسلامی ملک کہتے ہیں، اور اسلامی کہہ کر اسلامی جمہوریہ ایران اسلامی کہہ کے پوری دنیا میں مشہور کیا. کس نے مشہور کیا ہے؟ یہ جماعت اسلامی نے یا اخوان المسلمون نے. یہ لوگ خمینی جو ماڈل حکومت ہے، اس کو پوری دنیا میں مشہور انہوں نے کیا ہے کہ ایسی حکومت کی ضرورت ہے. یہ ڈاکٹر اسرا دیکھو، خمینی ماڈل. مودودی نے اپنی کتاب میں آخری زندگی میں مرتے خمینی ماڈل کر کے چلے گئے، اور سارے اخوانیوں نے یہی مشہور کیا. خمینی چلاتے ہیں لوگ، جبکہ جو ہے وہاں پر سب سے زیادہ جتنی خطرناک کتابیں صحابہ کے خلاف لکھی ہیں، اس ملعون نے جتنا صحابہ کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، گالی دی ہے، ان کو کافر اور مرتد قرار دیا ہے. نعوذ باللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہے، ان کو جہنمی اور زانی اور نعوذ باللہ کیا کہا ہے. ایسے لوگوں کو یہ لوگ جو ہے رحمہ اللہ، یہ اسماعیل ہنیہ کہا ہے کہ ہمیشہ امام خمینی رحمہ اللہ کہا کہ جو انہوں نے انقلاب برپا کیا تھا، اس کا ایک رکن اور ایک فریضہ تھا کہ ہم بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے. کہاں سے تم نے سمجھ لیا؟ خمینی نے جو انقلاب کیا تھا ایران کے اندر، اسماعیل ہنیہ جو وہاں پر مارا گیا، کیا کہتا ہے کہ ان کا ایجنڈا تھا کہ ہم فلسطین کو آزاد کرائیں گے. زندگی بھر وہ وہاں ایران کے مسلمانوں کو، عراق کے مسلمانوں کو، اور سیریا اور دوسرے علاقے کے مسلمانوں کو مارتا رہا، اور اس کے بعد خامنئی کے زمانے میں سنیوں کو قتل کیا جاتا رہا. اس کا یہ ایجنڈا ہے. فلسطین میں کبھی نہیں گیا ہوگا، کبھی نہیں اس نے جو حرم آیا ہوگا اپنی زندگی میں. اور یہ لوگ وہی ہے، وہی بالکل ان کی وہی فکر ہے. حماس کیا اخوان مسلمون کا حصہ ہے، ان کا بھی وہ ایجنڈا ہے. باقاعدہ اس نے کہا ہے، اسماعیل ہنیہ کا ویڈیو ہے، سب ٹی وی پہ کہا، آن دی ریکارڈ کہا ہے کہ اسرائیل سے ہم جو لڑائی کر رہے ہیں، ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس کو یہاں پہ مشغول رکھیں تاکہ وہ منظم پلان بنا کر کے ایران پہ حملہ نہ کر سکے. ہم اس کو یہاں پر پھنسا کے رکھیں. مشغول کا مطلب کیا؟ پھنسا کے رکھیں. یعنی تو اب میں وہاں کے جو سنی مسلمان ہیں ان کو تم قربانی کا بکرا بنا رہے ہو. یہی ہوا کہ ان کے اوپر تم میزائل پھینک کر کے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو باقاعدہ اشارہ دیتے ہو کہ تم حملہ کرو. ایک طرف سے پورے غزہ کو تباہ کر دیا اسرائیل نے، برباد ہو گیا. عالمی سروے کے مطابق 100 سال بھی اگر اس کو تعمیر کیا جائے اس طرح واپس نہیں آ سکتا ہے. سب برباد کر دیا. ابو موسیٰ مرزوق جو حماسیوں کا ترجمان ہے، آن دی ریکارڈ وہ کہہ رہا ہے، جب اسے سوال کیا گیا کہ آپ لوگ تو جو ہے سرنگوں میں رہتے ہو، اور یہاں کی پبلک جو ہماری جا رہی ہے یہ 15 کلومیٹر اور کتنا جو ہے سینکڑوں کلومیٹر جو تم نے بنا رکھا ہے، وہاں پر پبلک کو کیوں نہیں لے جاتے ہو؟ ان کو محفوظ علاقوں میں کیوں نہیں لے جاتے ہو؟ کہا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے. جو جہاد ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟
آپ دیکھیں احد کے اندر کیا ہوا؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے جو مدینہ کے اندر مسلمان تھے، عورتیں، بچے، بزرگ، ان کو کیا کیا؟ ایک محفوظ قلعے میں بند کیا، ان کی پہلے حفاظت کی۔ خندق کے موقع پر آپ دیکھیں ان کو پہلے تحفظ فراہم کیا، اس کے بعد جو ہے 3000 فوج کے ساتھ آگے گئے خندق کی حفاظت کے لیے۔ تو اصل کیا ہے؟ مسلمانوں کا تحفظ ہے۔ اصل جہاد کا مقصد کیا ہے؟ کلمہ کی سربلندی، دین کی سربلندی، اللہ کے توحید کو قائم کرنا اللہ کی سرزمین میں، یہ اصل مقصد ہے۔ اور مسلمانوں کا تحفظ مقصد ہے۔ جنگ موتا کے موقع پر جب اس کے پہلے سپہ سالار زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علم لے لیا اپنے ہاتھ میں، وہ بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ نے لے لیا، اس کے بعد جو ہے خالد بن ولید نے لیا۔ آپ نے ایک حکمت عملی کے تحت وہاں سے مسلمانوں کو محفوظ طریقے سے نکال کے لے آئے، کیونکہ سامنے رومیوں کی جو فوج تھی وہ 1 لاکھ سے زیادہ تھی، اور مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ صرف 3000 تھی۔ انہوں نے ان کو محفوظ طریقے سے ایک حکمت عملی اختیار کر کے نکال کر کے لے کے چلے آئے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا کہ یہ اللہ کی تلوار ہیں، اور ان کی تعریف کی، یہ نہیں کہا کہ تو بھاگ کے چلے آئے۔ تو حکمت عملی ہوتی ہے، مسلمانوں کو تحفظ دینا، مسلمانوں کو بچانا، یہ اصل ہمارا کام ہے۔ ان کو کٹوانا مروانا نہیں، کاٹ مار اسلام میں نہیں ہے، جہاد ہوتا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اور یہ جو اخوانی ہے ان کا جو ایجنڈا آپ پڑھیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے، ویڈیو ان کا موجود ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں جماعت کی خاطر۔ جماعت کی خاطر لڑ رہے ہو؟ کون سا جہاد ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑا جائے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ من قاتل فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے تاکہ اس کا کلمہ توحید بلند ہو، وہی مجاہد ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ باقاعدہ احمد یاسین جو کہ حماس تنظیم کا پہلا سربراہ، اس کا کہنا ہے، ویڈیو میں سب ریکارڈ موجود ہے، کہ یہودی جو ہیں ان سے جو ہماری لڑائی ہے یہ زمین کی لڑائی ہے، زمین کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ جیسے اگر ہمارا ایک سگا بھائی بھی ہم سے زمین چھین لیتا، ہم اس سے لڑتے، لڑ کے ہم اس سے اپنی زمین لیتے، ایسے ہی ہم یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، ہماری زمین انہوں نے قبضہ کی ہے، ہمیں ان سے دینی اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صاف صاف کہا ہے، یہ کون سا جہاد ہے بھائی؟ زمین کے ٹکڑے کے لیے تم لڑ رہے ہو، ان کو مجاہد کہا جائے گا؟ اور ایسے ان کی تصریحات ہیں باقاعدہ، جو حسن بنا جو اخوان المسلمین کے پہلے اس کے سرگنا ہیں، انہوں نے باقاعدہ بھری مجلس میں کانفرنس کے اندر کہا ہے، وہ سب ریکارڈ میں ہے 1935 کے اندر، کہ یہودیوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا یہ ہمارے بھائی ہیں، اور قرآن میں ان سے محبت کرنے، ان سے بھائی چارہ قائم کرنے کا حکم ہے۔ قرآن میں ان کے خلاف جہاں بھی ہے وہ اقتصادی ناحیے سے ہے، دینی اعتبار سے کہیں نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب تصریحات موجود ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں باقاعدہ، انہوں نے کانفرنس میں کہا تھا۔ تو یہودیوں سے دوستی ان کی ہے، بلکہ دینی کوئی دشمنی نہیں ہے، جبکہ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑے دشمن جو ہیں یہودی ہیں مسلمانوں کے، سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں مسلمانوں کے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، آپ سب سے بڑا دشمن مومنوں کا اگر کسی کو پاؤ گے تو یہ یہود ہیں، یہود سب سے بڑے دشمن ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت موجود ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے یہ دشمن نہیں ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، ان سے دوستی پر ابھارا گیا، ان سے دوستی کرنے، بھائی چارہ قائم کرنے پر۔ یہ جو ہیں صرف فسادی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہ قتل اور خونریزی کرنے کے عادی۔ انہوں نے 2006 میں وہاں پر حکومت قائم کی، وہ بھی فساد مچا کر کے کتنے جو ہے فلسطینیوں کو قتل کر کے 1000 کی تعداد میں انہوں نے قتل کیا، اور کہا کہ ہم آ رہے ہیں شریعت کو نافذ کریں گے۔ اس کے بعد کچھ نہیں۔ احمد یاسین نے کہا کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی حکومت آئے گی غزہ پہ تو کیا آپ شریعت نافذ کریں گے؟ یہاں کی عوام اگر چاہے ایک جمہوری حکومت، تو کہا کہ ہم جمہور کے عوام کے جو ہے رائے کا قدر کریں گے، وہ اگر کمیونسٹ حکومت بھی لانا چاہیں گے تو ہم ان کی بھی رائے کا احترام کریں گے، نعوذ باللہ۔ کمیونسٹ حکومت بھی، بددین حکومت بھی، اسلام مخالف حکومت بھی اگر وہ لانا چاہیں گے تو ہم ان کی رائے کا احترام کریں گے۔ یہ کہیں لکھا ہوا نہیں، ویڈیو میں موجود ہے ان کی زبان میں۔ اور یہ قم میں ایران کے اندر جو ان کے دینی حوزات ہیں،
دینی جو مدرسے ہیں جہاں پر صحابہ کے خلاف گالی دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے، سنیوں کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اور اسی طریقے سے ازواج مطہرات کے خلاف ان کو بھرا جاتا ہے اور غلط سلط دلیلوں کے ذریعے سے انہیں سمجھایا جاتا ہے، پمپنگ کی جاتی ہے، وہاں پہ یہ جاتے تھے، بچوں کو نصیحت کرتے تھے سیوں کے۔ اس کی ویڈیو باقاعدہ موجود ہے۔ احمد یاسین جو حماس کے جو پہلے جو سربراہ مانے جاتے ہیں، جن کو پروموٹ کیا جاتا ہے ایسے اور ویسے، اور یہ جو خالد مشعل جو حماسیوں کا سربراہ، اس کا کہنا ہے کہ حماس جو ہے یہ ایران کا روحانی بیٹا ہے۔ حماس الابن الروحی لایران، روحانی بیٹا۔ روحانی بیٹا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم سب کچھ نشاور کرتے ہیں، اسماعیل ہنیہ ہو، خالد مشعل ہو، یہ سب جو ہے خمینی کے جو ہے مزار پہ جا کر کے انہوں نے پھول چڑھایا ہے، وہ سب تصویریں ہی نہیں، باقاعدہ ویڈیو موجود ہے۔ وہاں جا کر کے پھول چڑھایا، وہاں جا کے رکوع کیا ہے ان لوگوں نے۔ اور یہ جو قاسم سلیمانی جو بہت بڑا قاتل تھا سنیوں کے، اس کی قبر پہ جا کر کے انہوں نے پھول چڑھایا ہے۔ تو یہ لوگ فکری اعتبار سے، منہجی اعتبار سے باقاعدہ روافض کے ساتھی ہیں۔ صرف اور قتل و خونریزی ان کا مقصد ہے۔ اور سفارتی طور پر میں یہ بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کا پہلے سے ربط ہے جو عرب ممالک کی، جیسا کہ میں نے بتایا انہوں نے جو لڑائیاں کی ہیں، اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سارے ملکوں نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے لگے، اور یورپ اور امریکہ وغیرہ، فرانس وغیرہ، روس وغیرہ سب نے اس پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ تو عرب مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان سے لڑ کر کے اپنی زمین کو لینا یہ تو بہت ہی مشکل ہے، اس لیے اب جو ہے ان سے جو ہے معاہدے کی شکل اختیار کی جائے، اور اسرائیل نے جو تمام زمین جو ہے چھین لیا، صرف 12% بچا ہے، اس پر جو ہے کچھ بات کی جائے۔ تو عربوں نے مصالحت کا طریقہ اختیار کیا۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے دونوں صورت ہے، طاقت ہے تو آپ لڑیں، اور اگر نہیں طاقت ہے تو آپ جو ہے مصالحت بھی کر سکتے ہیں دشمنوں سے۔ اور ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، کمزوری کی حالت میں دشمن سے مصالحت کر سکتے ہیں، اور جب طاقت ہو تو آپ لڑ سکتے ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں انسان پر آتے رہتے ہیں، لہٰذا اگر کمزوری ہے تو آپ معاہدہ کر لیں، مصالحت کر لیں، لیکن جب طاقت ہے تو آپ لڑ سکتے ہیں۔ تو کہا اس وقت جو ہے ان سے لڑنا مشکل ہے، اس لیے مصالحت کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ اور سعودی نے سب سے پہلے فارمولہ یہ پیش کیا 2 نیشن کا۔ اس میں کیا شرائط تھے کہ 67 سے پہلے جہاں پہ اسرائیل تھا، 55 اور 45 کا جو فارمولہ تھا، 55% اور 45%، 67 سے پہلے جہاں پہ اسرائیل تھا وہاں پہ واپس آ جائے، تمام زمینوں کو چھوڑ کر کے وہاں واپس آ جائے۔ جو فلسطینی ادھر ادھر چلے گئے ہیں اور خیموں میں رہ رہے ہیں، ریفیوجی کیمپوں میں رہ رہے ہیں، ان کو واپس لا کر کے بسایا جائے۔ اور جو بیت المقدس ہے، یروشلم جسے کہتے ہیں، مشرقی یروشلم، وہ مسلمانوں کو مکمل طور پر دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کی راجدھانی بن جائے، جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ 3 جو ہے شرط رکھی، اور 2002 کے اندر ملک عبداللہ کی زبانی یہ بات ہوئی کہ ہم جو ہے اس وقت وہاں پہ موجود عربوں نے سب نے ساتھ دیا، لیکن بعد میں یہ جو قاتل تنظیمیں ہیں، جو فسادی تنظیمیں ہیں، ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور سب نے ساتھ دیا۔ 2002 میں یہ فارمولہ کیا کہ ان کا ایک الگ ملک بننا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے بعد فلسطین نے خود جو ہے ان سے جو ہے مصالحت کر لی تھی۔ امریکہ کے اندر وہاں پر جو سعودی کے جو سفیر تھے، آپ دیکھیں غور سے سنیے اس بات کو، انہوں نے باقاعدہ ایک انٹرویو میں بتایا ہے، بندر بن سلطان نے، آج بھی وہ زندہ ہیں، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ امریکہ کے اندر ظاہر سی بات ہے سپر پاور طاقت وہی اس وقت تھا، کہا وہاں پر جو ہے ہم لوگوں نے کوشش کی، تمام یورپین جو سفراء تھے یورپین ممالک کے امریکہ کے اندر، ان کو اکٹھا کیا، امریکہ کے جو ہے دونوں پارٹی جو ہیں ان کے حکام کو ہم نے اکٹھا کیا، اور اس کے بعد امریکہ پر پریشر ڈال کر کے اسرائیل کے سربراہوں کو اکٹھا کیا گیا، اور کہا گیا کہ بھئی چلو فلسطین کے بھی سربراہوں کو اکٹھا کر لو، جو وہاں پہ بڑے بڑے نیتا ہیں۔ تو بہرحال وہ لوگ بھی آئے، حماس کے لوگ بھی آئے، اور فتح کے لوگ بھی آئے، وہ لوگ بھی آئے۔ وہاں پر یہ ہوا
کہ یہ جو 2 نیشن فارمولہ ہے اس پر کام کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو سفارتی کوشش کی، امریکہ بھی اس پہ راضی ہو گیا، کہا ہاں یہ ہمیشہ کے لیے جھگڑا ختم ہو جائے اور ہم کوشش کریں گے، اور جتنے یورپین سفراء تھے ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے ملک کی رائے رکھی اور اس کی تائید کی، اور امریکہ اور یورپین ممالک نے یہ کہا کہ ہم اسرائیل کو کسی طرح سمجھائیں گے اور قانع کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کوئی وہاں پہ اسرائیلی جو بھی سربراہ موجود تھے کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور یہ جو فلسطین کے جو نیتا آئے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ ابھی ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے، ہم جا کر کے بتائیں گے۔ ان کے لیے کام کر رہے ہیں لوگ، ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ایک مستقل حکومت قائم ہو جائے آدھے فلسطین پر، تقریباً بیت المقدس راجدھانی ہو جائے، وہاں سے اسرائیلی فوج ختم ہو جائے، یہ ان کی اپنی فوج ہو، جو فلسطینی مہاجرین کیمپوں میں رہ رہے ہیں وہ واپس آ جائیں، اور 67 سے پہلے جہاں جہاں قبضہ تھا اسرائیل کا وہ ختم کرے۔ 45% کہاں 12% پہ ہیں، مغربی پٹی اور غزہ پٹی، اس کے علاوہ کہیں نہیں ان کے پاس ہے کچھ۔ یہ جو ہے عربوں کی کوشش تھی، جتنے عرب ممالک تھے اس میں گرچہ اگوائی عرب نے کیا، سعودی عرب نے کیا ہے، لیکن تمام عرب باقاعدہ ساتھ تھے، ان کے پاس اپنی اقتصادی مضبوطی ہے۔ یورپ امریکہ کے اندر وہ اگر سب عرب جو ہیں خلیجی گلف کنٹریز والے اگر اپنے اپنے اساسی وہاں سے نکال لے تو بہت سارے یورپ اور امریکہ کے بینک جو ہے دیوالیہ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ یہ کنفلکٹ جو چل رہا ہے، یہ جو کلیش چل رہا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ہم لوگ کوشش کریں گے۔ لیکن کہا یہ فلسطین کے جو سب نیتا تھے یہ بھاگ کے چلے آئے، کہا ہم لوگ جو ہے جا کر کے وہاں سے بتاتے ہیں فون کر کے۔ کہا یہ لوگ سیدھا ایران گئے مشورہ لینے کے لیے، چاہے وہ یاسر عرفات ہو یا حماس کے نیتا ہو، کوئی بھی ہو، یہ سارے لوگ اور دوسرے جو سیاسی تنظیمیں وہاں پہ، صرف یہی 1-2 تنظیمیں نہیں ہیں، وہاں 50 تنظیمیں ہیں، کوئی جہاد کے نام پہ، کوئی سیاست کے نام پہ، الگ الگ سب کے ایجنڈے ہیں، سب لڑ رہے ہیں اپنے اپنے حساب سے، گرچہ نمایاں زیادہ تر فتح اور حماس ہے، لیکن وہاں پر 50 تنظیمیں ہیں، لڑ رہی ہیں، کوئی کسی میں اتفاق نہیں ہے، ہر ایک سے اختلاف رکھتا ہے۔ کہا یہ لوگ ایران گئے مشورہ لینے کے لیے، اور اس کے بعد کسی کا کوئی فون نہیں آیا، وہاں ہم لوگ 2-3 دنوں تک انتظار کیے، کسی کا کوئی فون نہیں آیا، یہ فلسطینی نیتاؤں کا کسی کا کوئی فون نہیں آیا۔ تو وہی امریکہ کے سربراہان جو تھے ہم لوگوں کا مذاق اڑانے لگے، کہا ہم لوگوں کا تجربہ بہت پہلے سے ان لوگوں کا، ہم لوگ ان کی حقیقت جانتے ہیں، آپ لوگ آئے تھے صلح کرانے کے لیے، آپ لوگ آئے تھے جو 2 نیشن پہ بات کرنے کے لیے، یہ لوگ صرف جو ہے فلسطینیوں کے خون کا سودا کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بس یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسے لڑائی ہوتی رہے اور ان کی تنظیمیں جو ہیں وہ چندے پر پلتی رہے، مسلمانوں کو کیا ہو رہا ہے، وہاں کی قوم جو ہے مظلوم اور مقہور ہے، ان کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے اور آج بھی یہ حقیقت ہے، وہی سب چل رہا ہے۔ 2002 سے ان لوگوں کی مصالحت کی کوششیں چل رہی ہے، اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں وہ صرف جو ہے قتل اور خونریزی پر بھروسہ کرتی۔ وجہ یہ ہے کہ چاہے ایران ہو یا اسرائیل ہو، دونوں کا ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کی تباہی، اہل سنت مسلمانوں کی تباہی، اور وہ ہو رہا ہے۔ اصل نتیجہ دیکھا جاتا ہے، پروپیگنڈے پر مت جائیں، نتیجہ کیا ہمارے سامنے ہے۔ جہاں بھی دیکھیے ایران کے قبضے میں جو سنی ممالک ہر جگہ تباہی ہے، ہر جگہ پیچھے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے فلسطین بھی جا رہا ہے، وہ بھی قتل کر رہا ہے، وہ بھی قتل کر رہا ہے، مارا کون جا رہا ہے، تباہی کس کی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی، وہ بھی سنی مسلمانوں کی۔ تو ہر طرح سے پیش آیا جاتا ہے، تو حقیقت بالکل سامنے، لیکن پروپیگنڈا جو ہے بالکل الٹا کیا جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ فلسطین کے سب سے بڑے غدار جو اہل سنت مسلمان ہیں وہ اہل سنت عرب مسلمان ہیں، سب سے بڑے غدار۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں مالی معاونت، آپ جو جا کر کے دیکھیں، لسٹ دیکھیں، عالمی پیمانے پر جو مدد کرنے والی تنظیمیں ہیں، جو ممالک ہیں، آپ سب سے فرنٹ پیج پر آپ دیکھیں گے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر پر کون ہے؟ سعودی عرب، امارات، کویت، قطر۔ یہ کون ہے؟ یہ خلیجی ممالک ہیں، یہ لوگ مدد کرتے ہیں لاکھوں اربوں میں،
آپ جو ہے اس لسٹ میں 20-30 سے فرنٹ ٹاپ مسلم ممالک میں آپ جو نہ ایران کا نام پائیں گے، نہ ترکی کا نام پائیں گے، کسی کا نام نہیں پائیں گے۔ تو نہ مالی اعتبار سے لوگ مدد کرتے ہیں اور نہ سفارتی اعتبار سے حل کرنے کی کبھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کنفلکٹ ختم ہو، کم سے کم وہاں پر مسلمانوں کی ایک مضبوط جو ہے حکومت قائم ہو۔ جو اس وقت ماحول ہے اس حساب سے طاقت ہوگی، اللہ تعالیٰ طاقت دے گا تو آدمی جو ہے لڑ کر کے لے گا، نہیں اتنی طاقت ہے تو ظاہر سی بات ہے مصالحت کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو یہ ان کا فارغ، لیکن ان لوگوں کا یہ ہے کہ وہ کنفلکٹ چلتی رہے اور ان کی تجارت بھی چلتی رہے۔ یہ جانے دو، کیونکہ مرتا کون ہے؟ سنی مسلمان مر رہے ہیں، ہمارا کیا نقصان ہے؟ کون تباہ ہو رہا ہے؟ کم مسلمان وہاں تھوڑی ہے، لاکھوں مسلمان ہیں وہاں، ملین میں وہاں مسلمان بستے ہیں، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ بہرحال ہمیں حقائق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون جو ہے فلسطین کے ساتھ حقیقی معنوں میں ہے اور کون سفارتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ان کے ساتھ کون ہے اور کون نہیں ہے، اور کون ان کے خونوں کی تجارت کر رہے ہیں اور اپنا پیٹ پال رہے ہیں، کروڑوں اور اربوں میں پل رہے ہیں، ان کے نام پر ان کے جو ہے چندوں کو بیچ کے کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اہل سنت مسلمانوں کے خلاف، خاص طور سے جو عالم اسلام کا قلب ہے، جو عرب اہل سنت مسلمان ہیں، اہل توحید، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس سازش کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین اسلام کے جو حقیقی دشمنان ہیں، جو منافقین امت ہیں، تو ان کو ان کے سازشوں میں ناکام کرے، اور مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں اور ستائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما، خاص طور سے فلسطینی عوام کی اللہ رب العالمین تو خصوصی مدد فرما، جن کو ہر دو طرف سے ان کو ستایا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے دشمنوں سے تو ان کی حفاظت فرما اور ان کی تو غیبی مدد فرما، اور ان کے حق میں جو بہتر ہو اللہ رب العالمین تو وہ موقع عنایت فرما دے، اور ان کے لیے بہتر سے بہتر تو فیصلہ فرما۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھ، سنت پہ قائم رکھ، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے بچا اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عنایت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔